آگے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اس جملے میں لفظ شاہدہ شہود سے بنا ہے، جس کا معنی ہے حضور، یعنی حاضر، موجود ہونا۔ اور اس میں جو دوسرا لفظ ہے الشہر، یا عربی میں مہینے کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد رمضان کا مہینہ ہے، جیسا کہ شروع آیت میں آیا ہے شہر رمضان۔ تو اس پورے جملے کا معنی یہ بنے گا کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان میں حاضر یعنی موجود ہو، اس پر لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ ماہ رمضان میں حاضر موجود ہونے کا مطلب یہی ہے، وہ ماہ رمضان کو ایسی حالت میں پائے کہ اس میں روزے رکھنے کی صلاحیت موجود ہو، یعنی مسلمان ہو، کافر نہ ہو، عاقل ہو، مجنون نہ ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور اسی طرح عورت حیض و نفاس سے پاک ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس میں مریض اور مسافر کو رخصت دی گئی کہ جب مسلمان عاقل بالغ بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ اس وقت روزہ نہ رکھے۔ ہاں، جب یہ درست ہو جائے یا سفر ختم ہو جائے تو یہ ان روزوں کی قضا کرے جو ان سے چھوٹ گئے تھے بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آسانی کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں، مشکل کیوں نہیں پیدا کرنا چاہتے؟ اس کی وجہ خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو، یعنی جو رمضان کے روزے شرعی عذر کی وجہ سے، شرعی عذر سے مراد بیماری یا سفر کی وجہ سے رہ گئے تھے، ان کی قضا کرو۔